अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदरून खाना बात हो रही है पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की। पार्लियामेंट्री कमेटी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें आपस में गुफ्तशुनी जारी है और बड़ी एक गर्मा गर्म बहस हो रही है। लेकिन बहरहाल अगर इसके आप सियाको सबाक को देखें, अमरीका में इस वक्त क्या हो रहा है। 2-3 दिन पहले हाफिज सईद साहब के हवाले से हेड मनी अमरीका ने अनाउंस किया और कहा कि $10 मिलियन दिए जाएंगे। पहले उन्होंने कहा ये हेड मनी है, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी ये हम 10 मिलियन दे रहे हैं कि हमें कोई प्रूफ ला के दे हाफिज सईद साहब के खिलाफ, जो जमात दावा के लीडर है। पाकिस्तान में भी उनके हवाले से बहुत सी बातें होती हैं और तनकीद भी होती है, लेकिन अमरीका इस वक्त क्या कर रहा है, इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कैपिटल टॉक के होस्ट हैं और जियो टीवी में एडिटर हैं हामिद मीर साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहित पीरजादा साहब, पाकिस्तान टेलीविजन में करंट अफेयर्स को हेड करते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं सोचता पाकिस्तान। और लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब रिटायर्ड। लाहौर में नाज़रीन हमें हिना जिलानी है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जानी पहचानी शख्सियत, उन्होंने ज्वाइन किया है। हामिद आपसे शुरू करते हैं, ये अमरीका ने इस वक्त जबकि ज़रूरत है पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की, इस पर सोच विचार हो रही है, ये कहा जा रहा है कि बड़ी एक इज्जत के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ, कानून के दायरे कार में रहते हुए, तो ये क्या कदम है? देखें, थोड़े दिन पहले सियोल में अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा की वज़ीर आज़म गिलानी से मुलाकात हुई। उसके बाद एक हाई प्रोफाइल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल है वो भी पाकिस्तान आ रहा था। और इस सूरत हाल में जो है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ये बात आ गई कि जी जो हाफिज सईद साहब हैं उनकी हेड मनी $10 मिलियन जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। अब इस पर जो पाकिस्तान में जो अमरीकी सफारत खाना है, हमारी इतला के मुताबिक उनको इस सारे मामले से बिल्कुल बेखबर रखा गया। और ये अनाउंसमेंट जो है ये एक टॉप यूएस ऑफिशियल ने इंडिया में की। और जब हमने रहमान मलिक साहब से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। और एक पाकिस्तान में जो जनरल इंप्रेशन है वो ये है कि अमेरिकन जो हैं वो इतने मासूम नहीं हैं, ना ही वो इतने नाइब हैं। उन्होंने बहुत सोच समझ के ये इकदाम किया है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो नेटो सप्लाई लाइन को रिस्टोर करने के लिए जल्दी कोई फैसला करे। और क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी और चौधरी निसार अली खान और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो नहीं मान रहे थे, तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है। लेकिन जब ये देखा गया कि पाकिस्तान से नेगेटिव रिएक्शन आया है, तो अब जो हमें जो इशारे मिल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है जी कि नहीं नहीं, ये असल में तो ये जस्टिस डिपार्टमेंट काफ़ी दिनों से कर रहा था, ये उससे गलती हो गई है, इसमें किसी की कोई बदनीति शामिल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कोई ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि अगर आप इंडियन मीडिया को मॉनिटर करें, मैंने बहुत से जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उनके साथ बात की है, तो ये न सिर्फ पाकिस्तान में ये बैकफायर हुआ है बल्कि इंडिया में भी बैकफायर हुआ है। और इंडिया में ये एक इंप्रेशन है कि शायद अमेरिका जो है वो इंडिया के जरिए पाकिस्तान पे प्रेशर डाल के अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल करना चाहता है। एक ऐसे वक्त में जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो हैं वो 8 अप्रैल को इंडिया के विजिट पे जा रहे थे काफ़ी अरसे के बाद, तो ये एक जो यूएस गवर्नमेंट का जो एक अनाउंसमेंट है, इससे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में भी एक जो है कशीदगी पैदा हुई है। तो इसको इंडिया में पहले बहुत वहाँ पे अचानक इसको बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे लिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि अमेरिकन जो हैं इन्होंने हेड मनी मुकर्रर नहीं की, बल्कि ये तो कह रहे हैं कि हमें आप एविडेंस दें, एविडेंस के लिए ये रकम रखी गई है। तो ये इसने पाकिस्तान में भी बैकफायर किया है, इंडिया में भी बैकफायर किया है। और मेरा एक ख्याल है कि अमेरिकन जो हैं उन्हें अल्टीमेटली ये जो अपनी अनाउंसमेंट है इसे वापस लेना पड़ेगा। हाँ मोहित, ये सवाल जो है कि अनाउंसमेंट को वापस लेना पड़ेगा, उससे पहले ये देखें जो हामिद ने बात की, ये तमाम लोग इसी तरह की बात कह रहे हैं कि ये प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को। और ये हामिद कह रहे हैं इंडिया में जो रिएक्शन है वो बड़ा एक तरीके से नेगेटिव आ रहा है, सब्सिक्वेंटली इनिशियल जो भी उसमें खुशी हो। बात ये है कि अमेरिका कर क्या रहा है, अगर आप कहें कि ब्रॉडली स्पीकिंग तो मैं ये नाअहली करता है हूं कि बड़े भोंडे तरीके से सब कुछ किया है अमेरिकन ने, और लग ऐसा रहा है कि हिंदुस्तान के ज़रिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो इस वक्त एक बेहतर ताल्लुकात की फ़ज़ा थी, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में ये महसूस किया जाता था
کہ ہم امریکن پریشر کو بہتر ریزسٹ کر سکتے ہیں، اسے بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دفاع پاکستان کا جو ایک ایکسٹرنل پریشر تھا، پارلیمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، یہ سب کچھ صحیح ہے، یہاں تک میں حامد سے ایگری کرتا ہوں. لیکن اب امریکنز نے جو کر لیا ہے اس کو وہ وڈرا کرنا جو ہے ان کے لیے بڑا ناممکن مشکل ہو جائے گا. مشکل اس لیے ہو جائے گا کہ کانگریس کا اس میں اپروول شامل ہے. حافظ سعید جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ پارسا کیریکٹر کے طور پہ دنیا میں دیکھے بھی نہیں جاتے. بہرحال لشکر طیبہ کے بارے میں اتنا ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ایگزسٹ کرتا ہے، صحیح ہے یہ غلط ہے، ایک بڑی ایگزیجریٹڈ پکچر ایگزسٹ کرتی ہے. ایسا لٹریچر گزشتہ ایک سال میں بارہا سامنے لایا جا رہا ہے امریکنز کی طرف سے کہ لشکر طیبہ کے ڈانڈے جو ہیں وہ القاعدہ سے ملتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں امریکنز اس پہ کریں گے کچھ نہیں اس وقت فوری طور پہ، لیکن وہ اس کو ایک ہینگنگ سورڈ، ایک تلوار کے طور پہ پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لٹکائیں گے. اس کے ذریعے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کریں گے، اور اگر انہیں یہ لگے گا کہ ان کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے تو وہ کچھ ہفتوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریوارڈ کے نتیجے میں بہت سے انونیمس جو ہے ایویڈنس ان کے سامنے آ گئی ہے جس کو وہ ڈسکلوز بھی نہیں کریں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ کون لوگ ہیں، وہ کہیں گے چونکہ زندگی کو خطرہ ہے، وہ کہیں گے اب ان کے پاس ایویڈنس آ گئی ہے، اور پاکستان کی حکومت کو کہیں گے کہ اب آپ ٹرائل کریں یا ہمارے حوالے کر دیں. سو یہ پریشر جو ہے ٹیکٹک ہے، اسے انہوں نے لٹکا دیا ہے اور اسے وہ یوز کریں گے، وہ اسے وڈرا نہیں کریں گے. ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں معید کہ اس طرح کا جو یہ انونیمس کہیں گے کہ جی خط آ گئے تو ایویڈنس ہے، آپ ایویڈنس کو کورٹ میں لے جائیں. کیا اس طرح کی چیز کورٹ میں وتھسٹینڈ کر سکتی ہے لیگل سکروٹنی کہ آپ کہیں جی انونیمس ہمیں ایویڈنس ملا اس پر آپ آگے چلیں؟ بات تو بالکل حتمی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایک کرمنل ٹرائل کرنی ہے تو پروف بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ انونیمس سورسز سے نہیں آتا، اور اس کی ایک شکل ہے جو ایک واضح طور پر عدالت یا جو بھی فورم ہے اس کو ڈیسائیڈ کرے یا اس کے سامنے آتا ہے. لیکن یہ کیس میں معید سے اس حد تک تو ضرور اتفاق کرتی ہوں کہ یہ کیس مجھے نہیں لگتا کہ اس میں جس طریقے سے ہم اس کو اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ایک صحیح ڈائریکشن ہے. آئی تھنک وی آر پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس. پہلے تو یہ بات دیکھیں کہ اگر امریکہ کا ارادہ پاکستان کو پریشرائز کرنا تھا کسی قسم کی کوئی کنسیشن دینے کے لیے یا اپنی کسی بات بنانے کے لیے، تو وہ یہ کیوں پریشرائز کا ایک اس کو سمجھتی ہے ذریعہ پاکستان کی حکومت کا یا پاکستان کی ریاست کا کیا سٹیٹ ہے اس شخص کے اندر، جو کوئی میں نہیں سمجھتی کہ الیکٹورل پالیٹکس میں کبھی رہا ہے یا اس کی کوئی پبلک پروفائل ایسی ہے. تو پہلے تو بات مجھے تشویش پاکستانی سٹیزن ہونے کے حیثیت سے اس ساری بحث پہ یہ ہے کہ ہو از دس مین اینڈ واٹ یہ پاکستان کی ریاست کا کیا سٹیک ہے اس میں، کہ کوئی بھی امریکہ ہو یا کوئی اور بھی طاقت ہو وہ پاکستان کو اس بارے میں بلیک میل کرنے کا سوچ سکتی ہے. اور اگر کوئی سٹیک ہے تو ہمیں کیوں نہیں معلوم، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور اگر ان کی کوئی ایسی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں، سیکیورٹی انٹرسٹ میں، تو وائی ڈزنٹ دا پبلک آف پاکستان نو اٹ؟ کیا وہ ایسی کوئی کنٹریبیوشن ہے جس میں ریاست پاکستان جس کے اندر جس طریقے کا لایا عمل انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے یا اپنے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے ان کی کنٹریبیوشن کو استعمال کرنے کا، اس سے امبیرسڈ ہے؟ آئی وانٹ ٹو نو دیز فیکٹس فرسٹ. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ہمارے ہاں ایک ٹینڈنسی شروع ہو گئی ہے کہ ہر مسئلے کو لے کر ہم امریکہ کو فوکل پوائنٹ بنا لیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کو اس چیز کا تشویش ہونی چاہیے کہ وائی is the state of Pakistan vulnerable to any kind of pressure because of any action or threatened action against a man we don't know who he is. اچھا جی، اہم آپ نے سوال اٹھایا، لیکن میرا خیال ہے کہ جنرل صاحب یہ حافظ سعید صاحب کے حوالے سے پاکستان میں بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے، بڑی گفت و شنید ہوتی ہے، اور یہ جو ایشوز انہوں نے اٹھائے ہیں ہنا صاحبہ نے وہ اٹھائے جاتے ہیں. لیکن بات اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ جب ری سیٹ کی بات ہے پاکستان امریکہ تعلقات کی، اس وقت اس طرح کی چیز اٹھائی جس کا ہنا صاحبہ نے خود کہا ہے کہ اس طرح کے ایشو سے جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہو کوئی قدم اٹھایا نہیں جا سکتا، چاہے حافظ سعید صاحب ہیں چاہے کوئی اور انڈیویجول ہے. آپ نے دیکھا ڈاکٹر افریدی پر بھی جو کہ انوالو تھے ایبٹ آباد کے حوالے سے اسامہ بن لادن کی انفارمیشن دینے کے لیے امریکنوں کو، اس پر بھی امریکنز نے کہا کہ آپ ان کو آپ سزا نہ دیں، ان کو ٹریزن کی ٹرائل نہ کریں. تو امریکہ کی جو اس طرح کی پالیسی ہے کیا وہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے امریکہ کے لیے، تعلقات کے لیے اور پاکستان کے لیے؟ بریک کے بعد جنرل صاحب آپ سے شروع کریں گے.
वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर और ख़ास तौर पे बात हो रही है हाफिज सईद साहब के हवाले से, जो अमेरिका ने कहा कि $10 मिलियन हेड मनी, पहले कहा हेड मनी, उसके बाद कहा नहीं, मकसद ये है कि ये पैसे कोई ले हमसे और इन्फॉर्मेशन दे, एविडेंस दे हाफिज सईद साहब के खिलाफ। जनरल साहब, ये बताइए कि क्या अमेरिका ब्लैकमेल कर पा रहा है पाकिस्तान को इस तरह की बात करके? पहले कहा हेड मनी, फिर कहा नहीं जी हमें तो एविडेंस कोई दे दे, और इसी तरह से डॉक्टर अफरीदी के हवाले से, और यही अमेरिका ने F-16 के पैसे लेके हमसे $650 मिलियन उसके बाद लेके बैठ के लाइक हाईवे रॉबरी, और फिर देने पड़े बहुत सालों के बाद इनको वापस। तो बताइए अमेरिका कर क्या रहा है? देखिए, इसको दो तरीक़े से देख सकते हैं। एक तो ये है कि अमेरिका जो है बिल्कुल मुतमईन नहीं था, जिस तरीके से जो हमारी सिफारिशात थी उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। एक किस्म का स्टैलमेट था पार्लियामेंट में, और अमेरिका जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तकरीबन 4 महीने हो गए थे। तो एक तरीक़ा उनका दबाव डालने का ये था कि इस चीज़ को उन्होंने शोशा छोड़ा। उसके साथ साथ जैसे अभी जिक्र हो चुका है, हामिद मीर साहब ने भी और मोहित साहब ने भी जिक्र किया इसका, कि इंडिया भी जा रहे थे, उनके लिए भी एक किस्म का एक गुड न्यूज़ थी कि हाफिज सईद, जिसके खिलाफ इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, और आपने देखा तो इसलिए एक वो दबाव डालने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी, इंडिया को खुश करने पर भी, दिफाई काउंसिल जिस तरीके से बातचीत कर रही थी, जिस तरीके से एंटी अमेरिकनिज़म को फैला रही थी, उसके लिए भी एक उन्होंने कहा कि एक दबाव उनके ऊपर भी होगा। तो ये तमाम चीज़ें देखते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी ये हो सकता है कि अमेरिका में मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो एक अपनी इंडिपेंडेंट उनकी सोच होती है और इंडिपेंडेंट तरीक़ेकार होता है। उन्होंने इसके बारे में एक अपना फ़ैसला किया, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ वो मुंसलिक करना चाहते थे, लेकिन ऐसे हो गया। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि पहली जो हमारा मौरूज़ा है वो ज़्यादा मेरे ख़्याल में दुरुस्त है कि इस वक्त वो प्रेशर डालना चाहते थे और वो इसलिए ये हुआ। अब देखना ये है कि किस तरीक़े से मामलात को सुलझाया जाए, चूँकि अब मामलात तो और कॉम्प्लिकेट हो गए। यानी जो चीज़ वो हासिल करना चाह रहे थे वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है। इसलिए मुश्किल हो गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत पहले से ही कमज़ोर है। पाकिस्तान में इस वक्त पार्लियामेंट जो है उसके मुख्तलिफ सियासी जो तंजीमें हैं वो अपनी इलेक्शंस की तरफ देख रही हैं, और वो ऐसी कोई पॉलिसी अख्तियार नहीं करती जिसमें कि इलेक्शंस पर उसका मुज़िर असरात हों। तो आपने देखा कि एक तरफ जन साहब माजरत के साथ देखिए, जन साहब माजरत के साथ देखिए, सुलझाव की तरफ बात जाए वो अपनी जगह एक सवाल है और अहम सवाल है, लेकिन हामिद इसके हवाले से जो हम डिबेट कर रहे हैं, ये बताइए कि मैं फिर इस पर आऊंगी कि ये जो पॉलिसी बनाने का तरीक़ाकार है अमेरिका में, ये कहना, और हमें भी यहाँ कहा गया कि जी हमें पता नहीं चला, ये अमेरिका की जो हिंदुस्तान में एम्बेसडर हैं उन्होंने अमेरिका में किसी डिपार्टमेंट से डिस्कशन करके हमें बताए बगैर अनाउंस कर दिया। तो ये किस तरह हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात इस वक्त वाशिंगटन में भी सबसे अहम एक इनकी फॉरेन पॉलिसी का जुज़ है? देखिए नसीम, हिना जिलानी साहब ने ये बिल्कुल सही कहा है कि हमें अमेरिका पे गैर ज़रूरी तनकीद नहीं करनी चाहिए। जो अपनी गलतियां हैं उनका भी एतराफ़ करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत केयरफुली ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस करें तो पिछले 3-4 दिन में मुख्तलिफ टॉप अमेरिकन ऑफिशल्स ने मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स पे जो बातें की हैं, उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जी हाफिज सईद का अलकायदा के साथ भी ताल्लुक़ है, और अलकायदा से उसका ताल्लुक जोड़ के वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये कहे कि हाफिज सईद का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक है, तो मैं बतौर एक पाकिस्तानी अखबार नवीस के मैं इसको तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं कि हाफिज सईद का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है। वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाने में एक टूल का किरदार अदा करते रहे हैं। लेकिन जब अमेरिकन मेरे सामने ये कहेंगे कि जनाब उसका अलकायदा से भी ताल्लुक है, तो फिर जब मैं उनसे काउंटर क्वेश्चंस करता हूं, जो कि मैंने बड़ी दफ़ा किए हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि ये बहुत एक अहम और बड़ा सेंसिटिव एलिगेशन है कि हाफिज सईद का अलकायदा के साथ ताल्लुक है। उसकी वजह यह है कि हाफिज सईद जो हैं उनका सिर्फ अर्ली 80s में अब्दुल्ला अज़ाम के साथ ताल्लुक रहा था, जिनका कि उसामा बिन लादेन के साथ एक कनेक्शन था उस्ताद का और शागिर्द का, और अब्दुल्ला अज़ाम 1989 में पेशावर में बम ब्लास्ट में मारे गए थे, और अलकायदा की सारी एक्टिविटी जो है वो अर्ली 90s में शुरू हुई है।
اور جو پاکستان میں جو القاعدہ کے لوگ ہیں اور جو طالبان کے لوگ ہیں پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر، وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ 2003 میں فیصل آباد میں جو القاعدہ کے ایک لیڈر ابو زبیدہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس میں جماعت الدعوہ کے لوگ انوالو تھے اور انہوں نے ان کو گرفتار کروایا تھا۔ وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جو جماعت الدعوہ اور یعنی لشکر کہ طیبہ انہوں نے کے لوگ ہیں القاعدہ وہ کے خلاف پاکستان میں، ایکشن لیا تھا۔ ہاں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں طالبان کی اور القاعدہ کی مخبری کرتے ہیں۔ اور ابھی 2 سال پہلے مہمند ایجنسی میں پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں طالبان کی اور لشکر طیبہ کے لوگوں کی باقاعدہ ایک لڑائی ہوئی، شاہ خالد گروپ کی اور عمر خالد گروپ کی آپس میں لڑائی ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کے 40-50 لوگ مار دیے، جس میں پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے انٹروین کیا اور یہ جو لشکر طیبہ کے لوگ تھے ان کو بچایا۔ تو پاکستانی میڈیا کے ویل انفارم لوگوں کے سامنے اگر امریکنز یہ کہیں گے کہ حافظ سعید کا القاعدہ کے ساتھ تعلق ہے تو ہم بجائے ان پر ہنسنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ اس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیں تو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب امریکنز یہ کہیں گے کہ القاعدہ کے ساتھ تعلق ہے تو پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ امریکنز صرف اور صرف پریشر ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، ڈبل گیم کر رہے ہیں، ان کا کوئی سنسیریٹی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں ٹیررزم ختم کریں، ان کی کوئی سنسیریٹی نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں، وہ صرف اور صرف القاعدہ کا نام استعمال کر کے پاکستان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حافظ سعید کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق تو ہے، القاعدہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ القاعدہ والے کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہنا مخبر صاحب ہے۔ آپ کے پاس واپس آتے ہیں۔ جی ہنا صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف یہ جو حامد نے کہا بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہ پریشر ڈال رہے ہیں غلط قسم کا، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ نے جو رپورٹ کیا گیا، انہوں نے غصے میں یہ کہا کہ ٹیررسٹ حافظ سعید نہیں، ٹیررسٹ اوباما ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی پہ اگر ہم واپس آئیں، تنقید حافظ سعید صاحب کے حوالے سے بالکل اندر ہے اور رہے گی اور جائز، کوئی لوگ کہتے ہیں بہت جائز ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ رہے، پالیسیز بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ بتائیے امریکہ کیا ہماری مدد کرتا ہے اس طرح کی ایشوز اٹھا کے؟ وہ تو ملک کے اندر اور مشکل ڈال دیتا ہے۔ اب حافظ سعید صاحب کے حوالے سے تنقید کی بجائے اب آپ دیکھیے یہ لاہور ہائی کورٹ کے بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ نے کس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دی۔ دیکھیے جہاں تک کہ آپ امریکہ کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ ان کے جو اقدامات ہیں اس میں پاکستان میں کبھی ایک پرسکون تو کوئی ماحول کریٹ کرنے کا کوئی ایسا اقدام مجھے نظر نہیں آیا، اور ظاہر ہے کہ جب اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں تو اس میں بھی اپنی ایک انسٹیبلٹی ہوتی ہے، ایک تشویش کا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے قوم کے اندر۔ لیکن دیکھیے میں جو بات کر رہی تھی پہلے، آپ نے کہا کہ حافظ سعید کا یہاں پر کیا تاثر ہے ان کے بارے میں، یہ ریلیونٹ نہیں ہے آپ کی اچھا ہنا صاحب معذرت کے ساتھ، ہنا صاحب ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ، بریک کا ٹائم ہوا ہے، میں نہیں آپ کو بیچ میں روکنا چاہتی تاکہ آپ اپنی بات پوری کریں۔ بریک کے بعد آپ ہی کے پاس واپس آئیں گے اور آپ بتائیے گا کہ حافظ سعید صاحب کے حوالے سے آپ اندرون خانہ جو بات کرنا چاہ رہی۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے امریکہ نے جو اس وقت اناؤنسمنٹ کی حافظ سعید صاحب کے حوالے سے۔ جی ہنا صاحب آپ فرما رہی تھی کہ حافظ سعید صاحب کے حوالے سے نسیم میں بھی ہنا کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں once you're over with this۔ جی بالکل واپس آپ کے پاس آؤں گی۔ دیکھیے میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ پاکستان کی ریاست کا کیا سٹیک ہے ان میں، انٹرنلی وہ کنٹروورشل ہیں یا نہیں ہے، وہ میرا مقصد نہیں ہے اور وہ میری گفتگو کا پوائنٹ نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں ان کے کیا سٹیکس ہیں کہ پاکستان حافظ سعید کے بارے میں اگر کوئی اقدامات کسی نے اناؤنس کیے تو اس سے بلیک میل ہو جائے گا، اور اپنی سوورینٹی اور اپنی انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کا جو اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو، اس کے انفلوئنس امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ ہو جائے گا اس تھریٹ سے۔ میں سمجھتی ہوں جو حامد میر صاحب نے کہا نا، وہ تو پانی کو اور بھی گدلا کر دیتا ہے۔ دیکھیے اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی حصے کس طریقے سے ہیں، کیا ان سے کام لیتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور اس کو خفیہ رکھنے میں اسٹیبلشمنٹ کی کیا مقصد تھے اپنے لوگوں سے؟ کیا وہ ایسی چیز تھی کہ جو ہمیں بتائی نہیں جا سکتی، اور یہ کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے جو سیکیورٹی میں ہمارے انٹرسٹ کے نام پہ کام ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایک ڈگنیٹی اور آنر کسی کام میں تب آتا ہے جب اس میں ایک ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، اور نہ صرف دنیا سے بلکہ اپنے لوگوں سے چھپ کے اگر جو کام کیا جائے اس پہ ہمیشہ شک کی نظریں ہی رہیں گی، اور وہ ایک وجہ بنتی رہے گی ولنریبلٹی کی اسٹیٹ کی، اور اسٹیٹ کی ولنریبلٹی کا فائدہ باہر کی قوتیں اٹھاتی رہیں گی۔ میرا یہ مقصد ہے یہ بات کرنے کا۔
नसीम, अच्छा मैं जी, इसमें ठीक थोड़ा सा है, एक्सप्लेन आपने करना सुन लिया चाहता जी। हूँ। मोहित बोलें। नसीम देखिए, रियासतों के जो बोलिए। रिलेशनशिप होते हैं वो कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होते, ना बच्चों की कहानी होती है, ना ये तालीम और तरबियत की कहानी है। ये कोई आइडियल और परफेक्ट वर्ल्ड में रियासतें ऑपरेट नहीं करती हैं। अमेरिका की रियासत को देख लें कि स्टाफ सार्जेंट बिल बंदूक उठाता है और 17 अफगान्स को मार देता है, तो क्या अमेरिकन ने उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अफगान्स के हवाले कर दिया है? क्या उसका प्रोसेस उसकी इन्वेस्टिगेशन का या प्रोसिक्यूशन का शुरू हो गया है? 1 बरस हो गया है रेमंड डेविस ने एक लाहौर शहर में 3 लोगों को मार डाला। जिस गाड़ी ने बाद में तीसरे आदमी को कुचल डाला उसको अमेरिकन काउंसलर ने वापस नहीं किया पाकिस्तानियों को, उनको खामोशी से बाहर ले गए। तो रियासतें जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के अंदर जो हैं वो तालीम और तरबियत वाली बात नहीं करती हैं। ये इतना आइडियल रिलेशनशिप नहीं होता, उसमें आपको अपने रियासती इंटरेस्ट को डिफेंड करना पड़ता है। पाकिस्तान में मसला ये नहीं है कि हाफिज सईद जो है वो बड़े प्यारे आदमी हैं और हाफिज सईद से बड़ी मोहब्बत कर रही है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त, या हम लोग जो इस इशू पे डिबेट कर रहे हैं हमें हाफिज सईद को बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा मसला ये है कि हाफिज सईद के खिलाफ अगर एविडेंस एग्जिस्ट करती है, अगर वो उसको जोड़ना चाहते हैं तो उसको ड्यू प्रोसेस के जरिए पाकिस्तानी रियासत के हवाले किया जाए ताकि पाकिस्तानी रियासत Quite उस right. एविडेंस को Nobody एग्जामिन कर contests सके। that, मोईद। इसको तो बिल्कुल कोई कंटेस्ट नहीं कर रहा, और इस पैराए को एक अलग जी तरीकाकार मैं से यही अप्रोच एक्सप्लेन किया कर रहा जाना हूं कि चाहिए। गंद हर जगह पाया जाता है। गंद भारत में भी है, गंद पाकिस्तान में भी है। ये डिस्क्राइब करता है कि आप अपने मीडिया के जरिए उस नैरेटिव को कैसे बिल्डअप करते तो हैं। जहां भी हाफिज गंद सईद होगा एक वो प्रॉब्लम है गंद ही होगा पाकिस्तान के ना, लिए। वो गंद ही और- होगा ना, उसको हाँ जी, आप बिल्कुल। कैसे और कह जैसा देंगे कि ये दूसरी अच्छी चीज बात है? जो देखिए जो हामिद और ने या बात ये बड़ी कि नहीं, हाँ, मेरा explain ख्याल की है है। एक मिनट, acceptable है। मोहित और हिना, अगर आप दोनों इजाजत दें मुझे। से सुन रहा हिना, था, आप बोल रही मोहित, थी। sorry। मैं बहुत मोहित, तहम्मुल से एक सुन रहा था मिनट, जी मोहतरमा हिना, मैं जी, बहुत तहम्मुल मोहित, से सुन एक रहा था मिनट, जब आप बोल देखिए, रही थी। मोहित, मुझे सिर्फ इसको कंप्लीट करने मोहित, दीजिए। आपने बहुत कि ये जो- इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। मोहित, आपका देखिए मुझे पॉइंट सिर्फ बहुत कंप्लीट कर लें, फिर आप इंपॉर्टेंट है, उस पर मेरा जितना भी ख्याल है। डिबेट करें। मुझे लेट मी अच्छा, कंप्लीट दैट थिंग बताएं। कि हामिद ने जो complete। बात कही है उसमें एक मिसिंग लिंक रह गया है कि अगर सब लोग ये बिलीव करते हैं कि हामिद सईद का पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रहा है, अब अमेरिकन डिसइंफॉर्मेशन लीक्स के जरिए ये साबित करना चाह रहे हैं कि हाफिज सईद का अलकायदा से ताल्लुक है। इन अदर वर्ड्स पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में अलकायदा से जोड़ना चाह रहे हैं, जो एक मफरूजा है। और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 6 माह से 9 माह से बेतहाशा अमेरिकन पब्लिकेशंस और थिंक टैंक्स और अखबारात इस किस्म की चीज बगैर किसी एविडेंस के लिखते हैं। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तानी कौम ने सलाला के वाक़े के बाद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन इख्तियार की और उसको पार्लियामेंट्री प्रोसेस से सहारा देने की कोशिश की, तो पाकिस्तानी रिजॉल्व को तोड़ने के लिए और प्रेशर डालने के लिए उन्होंने नया टैक्टिक यूज कर लिया। अब ये रियासत ये इंटर स्टेट रिलेशनशिप है, इसको रियल पॉलिटिक के फ्रेमवर्क में ही हमें सेटल करना पड़ेगा। ये जो है ये महज एक आइडियल वर्ल्ड में सेटल नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज। अच्छा मोहित, आपका पॉइंट वैलिड है। अच्छा हिना, देखिए इसमें दो चीजें, एक तो ये कि जो मोहित अभी कह रहे हैं कि जो कनेक्शन हाफिज सईद साहब का लगाना चाहते हैं अलकायदा और फिर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, मैं ये बताती चलूं कि अमेरिका में इस वक्त ब्रूस राइडल जो हैं CIA में रह चुके हैं, व्हाइट हाउस में रह चुके हैं क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो और अभी भी इस एडमिनिस्ट्रेशन के एडवाइजर रहे हैं शुरू में, वो ये कह रहे हैं और लिखा भी है उन्होंने कि हाफिज सईद साहब का जो एक कनेक्शन है उसामा बिन लादेन के साथ, जो डॉक्यूमेंट्स एबटाबाद से लेके गई है अमरीकी फोर्सेस, उन डॉक्यूमेंट्स में ये शवाहिद मिले हैं। तो ये बात ठीक है मोहित की कि ये लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, ट्रायंगुलर लिंक है ना। सवाल जो आप उठा रही हैं ये बताइए कि जो इतने सारे सवाल है हाफिज सईद के हवाले से, वो पाकिस्तान के अंदर सेटल होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका जिस तरीके से ये उसने पूरा का पूरा इशू रेज किया है, ये कोई आप किसी भी बैनुल अक़वामी कानून के तहत या दो जो बाहमी ताल्लुकात होते हैं मुल्कों के दरमियान, उसके तहत आप इसको किसी तरीके से सही तो नहीं कह सकते। नहीं, सही नहीं है। इसमें तो कोई किसी को नहीं कह रहा। मैं तो बल्कि ये कह रही हूँ कि ड्यू प्रोसेस हर एक का हक है। सबसे पहले ये बात पाकिस्तान के अंदर तय होगी, लेकिन मैं इस चीज़ को एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि ये बात पाकिस्तान के अंदर तय होनी चाहिए। नंबर 2, अगर अमेरिका इस बात को इस्तेमाल करके और प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, एक बहुत बड़ी डिसीजन जो हमारी पार्लियामेंट ने लेनी है, और अगर रियासत जेन्युइनली इस पे ब्लैकमेल नहीं होती तो मत हो ब्लैकमेल। अपने उस डिसीजन को इस बात से मुबर्रा लें कि अमेरिका इस वक्त क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आई थिंक दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान डिमांड्स दैट द पार्लियामेंट शुड थिंक ऑफ इट independent of any tactics that the Americans are using, but at the same time
یہ کوئی امریکہ کے کہنے پر اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد یہ تشویشات یہاں پر شروع نہیں ہوئیں. آپ کو بڑی ایک لمبی ہسٹری ظاہر ان کی بات سے ظاہر ہوتی ہے جو ابھی حامد میر نے کہی. تو یہاں یہ ہمارا حق ہے کہ وی شوڈ ریزالو دیز ایشوز ود ان پاکستان. فرسٹ آف آل یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارے لیے مصیبت ہے, یہ ہمارے انٹرسٹ کی بات ہے, ہماری سیکیورٹی کی بات ہے. دوسرا ہماری جو ایک طریقہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی اپریٹس کا اور ان کا یہ حق ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان کے سیکیورٹی انٹرسٹ کیا ہے, مائنس اینی کائنڈ آف اے ڈیبیٹ. میں یہ نہیں کہتی کہ آپریشنل سیکریسی نہ رکھی جائے, لیکن پالیسی کے تو سیکرٹ نہیں ہو سکتی. آپ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اور ایک آنر سے اپنی فارن پالیسی بنائیں. آپ دیکھیں آپ کے ساورن فنکشنز جو ہیں, آپ کی ساورن فنکشنز آپ نان اسٹیٹ ایلیمنٹ کے حوالے کرتے ہیں, یا یہ ایلیگیشن اگر ہے تو وی نیڈ ٹو نو, وی نیڈ ٹو ہولڈ دیٹ اکاؤنٹیبل. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اس پینل پہ نہیں ہے جو آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرے گا کہ جو فورن پالیسی ہے, جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے, وہ نان اسٹیٹ ایکٹر سے آگے نہیں چلوانی چاہیے. ناظرین اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے ڈاکٹر افریدی کے حوالے سے بھی جو پوزیشن لی ہے. پہلے بھی ہم 20 سال پرانی 15 سال پرانی بات کریں, F-16 کے حوالے سے بھی یاد رہے سب کو کہ $650 ملین لیے, اس کے بعد جہاز بھی نہیں دیے, ڈالرز کو بھی بڑی دیر کے بعد واپس ہم لے سکے. تو یہ جو رویہ ہے امریکہ کا کہ اگر آپ نے باہمی تعلقات رکھنے اور اس وقت اتنی سینسیٹیو موڈ پر یہ اس طرح کا سٹیپ لینا, یہ پاکستان کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اور امریکہ کو کیا سبق سیکھنا چاہیے خود اپنی اس طرح کی غلطی سے. بریک کے بعد ہم جنرل طلعت کے پاس جائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان امریکہ تعلقات کی, اور حافظ سعید صاحب کے حوالے سے جو امریکہ نے ایک کہا کہ ہیڈ منی اناؤنس کیا ہے. جنرل صاحب آپ کے پاس آتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت حکومت نے جو ایک اپنا موقف اختیار کیا ہے اور پوری پاکستان کی قوم نے اختیار کیا ہے, اب بات اس سے آگے کیسے بڑھے گی, لیکن بہرحال یہ سنیے ذرا پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں اس پر کیا کہا. اگر کوئی ٹھوس ثبوت ہوں تو وہ ہمیں فراہم کیے جائیں. پہلے بھی اگر کوئی کیس تھا, ایویڈنس مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے وہ خارج ہو گیا, ہم رولز آف انگیجمنٹ ود یونائٹڈ اسٹیٹس طے کر رہے ہیں. اس موقع پہ ہمیں پازیٹیو میسیجز آنے چاہیے, ایسے میسیجز نیگیٹو نہیں آنے چاہیے جس سے ایک اعتماد کا فقدان جو پہلے ہے وہ بڑھ جائے. جنرل صاحب پازیٹیو میسیجز آنے چاہیے امریکہ سے, کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر. جی ہاں, اس وقت جب کہ پاکستان کی میرے خیال میں سویلین قیادت بھی اور ایک طریقے سے فوجی قیادت بھی یہ کوشش میں ہے کہ امریکہ سے رشتے جو ہیں استوار ہوں, بہتر ہوں, اور وہ آگے جانا بڑھنا چاہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ ایک مصیبت اس کے لیے ہو گئی ہے, اور انہوں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے شواہد تو ہونے چاہیے. لیکن دیکھیے ابھی ایک عجیب قسم کی چیز ہے اس وقت. امریکہ میں یہ سوچ ہے کہ جب امریکہ اور نیٹو کی فورسز افغانستان سے انخلا کر رہی ہیں تو اس وقت ان کو پاکستان کی سخت ضرورت ہے دو لحاظ سے. ایک تو یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جتنا بھی تعاون پاکستان کر سکے, چاہے وہ طالبان کے لانے میں یا حقانی گروپ کو دبانے میں, ان پر دباؤ ڈالنے میں, یا اور بھی ہر طریقے سے, وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. اور خاص طور سے لاجسٹک سپلائی لائن کی بحالی کے لیے وہ بے انتہا منتظر ہیں. اور اس وقت دونوں سرحدوں کے اوپر افغانستان کی اور پاکستان کی تعاون کی بھی ضرورت ہے, انٹیلیجنس کوآپریشن کی بھی ضرورت ہے. اگر اس وقت پاکستان آگے نہیں بڑھتا ہے, پیش رفت نہیں ہوتی ہے, تو ان کے لیے بھی ایک فرسٹریشن تو بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس فرسٹریشن میں انہوں نے غلطی کی ہے کہ پاکستان پر اس قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے, جو کہ اس کا الٹا ہی اثر ہوا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے شاید یہ بھی سمجھا کہ انڈیا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انڈیا میں جا کے اس کا ذکر کریں, جس سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پر بھی ایک مضر اثرات ہوتے ہیں. پھر میں اس کو اس طریقے سے بھی دیکھتا ہوں کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ وہ انڈیا سے بھی ہم پر دباؤ ڈلوانا چاہ رہے ہیں ایسے وقت. حالانکہ کئی عرصے سے امریکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کوشش میں ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں, چونکہ انڈیا پھر چائنا کے اوپر توجہ دے اور پاکستان جو ہے یہ اپنے قبائلی علاقوں پر اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتا رہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جن صاحب.
یہ بہت سے آپ نے فرمایا مختلف وجوہات ہیں. حامد یہ اب بات ہو تو گئی, آپ نے بھی کہا کہ امریکہ اس کو واپس لے. آپ نے سنا ڈاکٹر موحد پیرزادہ کا خیال ہے کہ واپس نہیں لیں گے, اور ہم نے دیکھا امریکہ بڑی سے بڑی غلطی کرتا ہے, واپس نہیں لیتا. لیکن اس صورت میں کہ جب پاکستان کی سیاستدانوں کو آگے بڑھنا ہے, اس تعلقات کے حوالے سے اپنی تجاویز دینی ہے, تو کیا امریکہ کر سکتا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت غصہ ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ غصہ ہے, سوالات ہیں, آپ سن رہے ہیں حنا صاحبہ جیسے لوگ بھی, ہر ایک کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی ایک ناجائز ایک قدم اٹھایا ہے, صحیح قدم نہیں اٹھایا. امریکہ کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں جو امریکن آفیشلز ہیں وہ یہ جو کمنگ منڈے ہے, کمنگ منڈے سے وہ شاید لوگوں کو سمجھانے بجھانے کا کوئی ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں, کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے میں اسلام آباد میں انہوں نے جو گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ جو انٹریکشن کی ہے تو انہیں بڑا نیگیٹو فیڈ بیک ملا ہے. اور جو پاکستان کی حکومت نے کچھ پارلیمنٹیرینز کو جو بریف کیا ہے اس سارے معاملے پر, جو کہ پبلک نہیں ہے, اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے جی کہ ہم نے تھوڑے دن پہلے اپنی ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم انڈیا بھیجی تھی تاکہ وہ اجمل قصاب سے جا کے ملے, اور جو انڈین گورنمنٹ نے ان کو ایویڈنس پرووائڈ کیا اس کی روشنی میں اس سے کچھ پوچھ گچھ کرنی تھی کہ اجمل قصاب صاحب جو ہیں وہ انڈین گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ کراچی سے ممبئی جو ہے وہ سمندر کے راستے سے گئے, انہوں نے ایک انڈین فش ٹرالر کو ہائی جیک کیا, اس کے کرو کو قتل کر دیا, پھر وہ بہت سیفلی ممبئی میں لینڈ کر گئے, تو وہ انڈین نیوی کہاں تھی, کوسٹ گارڈ کہاں تھے, یہ باتیں پوچھنی تھی. تو ایکسیس ہی نہیں ملی اجمل قصاب تک پاکستانی ٹیم کو. اچھا, دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا ہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس میں ممبئی اٹیکس میں ایک امریکن نیشنل ڈیوڈ ہیڈلی بھی انوالو تھا, اور اس کا ایک تحور رانا کے ساتھ کولیبوریشن تھا. اور ڈیوڈ ہیڈلی جو ہے وہ امریکن ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کے لیے بھی کام کر رہا تھا, اور ISI کے لیے بھی کام کر رہا تھا, اور حافظ سعید کے لیے بھی کام کر رہا تھا. اب اس کے خلاف جو مقدمے میں تحور رانا ہے اس کو امریکن کورٹ نے چھوڑ دیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکنز کے پاس کوئی کنکریٹ کوئی کریڈیبل ایویڈنس نہیں ہے سارے معاملے میں. ہاں, اجمل قصاب کے بارے میں تو ثبوت ہیں کہ جی وہ ممبئی ٹیکس میں انوالو تھا کیونکہ وہ وہاں سے پکڑا گیا. اب اجمل قصاب کا جو حافظ سعید کے ساتھ تعلق ثابت کرنا ہے وہ واحد لنک تھا ان کا ڈیوڈ ہیڈلی تھا اور تحور رانا تھا, وہ ان کو نہیں ملا. تو یہ ساری باتیں اب پاکستانی گورنمنٹ آفیشلز نے اپنے جو پارلیمنٹ کے کچھ لوگ ہیں ان تک ان کو وہ ڈسکلوز کیا ہے, پبلک کیا ہے. اور اب میرا یہ خیال ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈیفینسو رویہ اختیار کریں گے, کچھ جو مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر انہوں نے اپنا یہ سارا جو اناؤنسمنٹ ہے یہ واپس نہ لی, یا تو وہ اس کو واپس لیں یا پھر حافظ سعید کے خلاف کوئی کریڈیبل ایویڈنس جو ہے وہ پبلک کریں, تاکہ پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کا میڈیا, پاکستان کی سول سوسائٹی جو ہے وہ مؤثر انداز میں حافظ سعید صاحب کا احتساب کرے, ان سے سوال پوچھیں. لیکن اگر امریکن گورنمنٹ کے پاس کوئی کریڈیبل ایویڈنس نہیں ہے اور صرف انہوں نے باؤنٹی اناؤنس کیا کہ جی ہمیں کوئی انفارمیشن لا کے دے, تو اس کا کلیئرلی مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں, اور پاکستانی عوام جو ہے وہ بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. حنا صاحبہ یہ بتائیے کہ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انٹرنیشنل بھی قانون کو اگر ذہن میں رکھیں تو یہ کیا ایک ریاست ایسے کر سکتی ہے کہ اس طرح کی باؤنٹی اناؤنس کرے, پاکستان امریکہ کو چھوڑیں, ویسے جنرلی ہم پوچھ رہے ہیں کہ اناؤنس کرے باؤنٹی ایک اور انڈیویجول, ایک اور ملک کے انڈیویجول کے حوالے سے, اور کہے جی آپ انفارمیشن لا کے دیں تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. یہ امریکہ کا جو طریقہ کار ہے اس پر بھی سوال نہیں اٹھتے ان کی کمپیٹنس کے حوالے سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو فرسودہ روایات ہیں باؤنٹیز کی, یہ آپ کو یاد ہے جب فرنٹیئر سٹیٹس ہوتے تھے اور کہیں قانون کی کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں ہوتی, یہ تب کی روایات ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ ویسے ہی آرکیک اور فرسودہ طریقہ کار ہے, لیکن انٹرنیشنل لا پروہیبٹ تو نہیں کرتا ٹو کال فار ایویڈنس. میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی, اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ بہت اچھی پریکٹس ہے, لیکن اٹ از ناٹ پروہیبٹڈ انڈر انٹرنیشنل لا. دوسرا, انٹرنیشنل لا آن ٹیررزم از ویری کلیئر اینڈ دیر از این انٹرنیشنل کنسنسس کہ یہ کراس بارڈر کرائمز ہیں, ٹرانس نیشنل کرائمز ہیں, اور ان میں کوآپریشن کی ضرورت ہے. آپ کی حکومت نے بھی کوآپریشن کی ایک ایشورنس دی ہوئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, تو وہ اس حد تک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی مانگا جا سکتا ہے. آپ نے کہا کہ امریکہ کو سبق سیکھنا چاہیے, دیکھیے آپ نے کتنا سبق سیکھا ہے.
اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ملک جو اس قسم کی کارروائیاں کرے، اور بیشتر ممالک ہیں، ویسٹ ہے، ایسٹ ہے، ساؤتھ ہے، نارتھ ہے، ہر جگہ ایسے ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں. انٹرنیشنل لا اس قسم کی ٹیکٹکس کا محتاج نہیں ہوتا ہے. انٹرنیشنل لا بڑا اسپیسیفک اور بڑا پریسائز ہے، وہ ایویڈنس مانگتا ہے جیسے حامد نے کہا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایویڈنس گیدر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ممالک اپنی اپنی طریقہ کار سے اس کو کر سکتے ہیں. پروہیبیٹڈ نہیں ہے. مے بی اٹ شوڈ ناٹ بی سم تھنگ دیٹ شوڈ بی اپرووڈ. اچھا، بہت شکریہ آپ کا سب لوگوں کا پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین، اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ نے سنا کہ حنا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو بین الاقوامی قانون ہے شاید اس کے خلاف یہ جو امریکہ نے قدم اٹھائے نہیں ہے، لیکن یہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے اس طرح کا جو قدم اٹھانا تھا امریکہ کا وہ بالکل مہمل تھا، غلط تھا. ساتھ ساتھ حافظ سعید صاحب کے حوالے سے پاکستان اپنی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بہت سے اہم سوالات ہیں جو ہم اس فورم سے اٹھاتے رہتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. لیکن بہرحال یہ جو قدم امریکہ نے اٹھایا یہ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ہم نے دیکھ لیا اس کا جو ریاکشن آیا ہے، اور امریکہ کو کسی طریقے سے شاید اس پر سوچ بچار کر کے ازالہ کرنا ہوگا. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.